ہم کتنے بھی جلسے جلوس کریں، کتنے بھی تقاریر کا پروگرام رکھیں، لیکن اگر ہم میں کوئی عمل نہیں، پھر وہ تقریر کا پروگرام رکھ کر ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ ہم ایک بات بھی سنیں یا دو بات بھی سنیں، لیکن اس پر عمل ہمارا زیادہ ہونا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ یقین جانے یہی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمیں جانور سے انسان بنا سکتا ہے۔ آج جو زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں، آج کا جو معاشرہ اس طریقے سے بگڑتا جا رہا ہے، سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ہم اور آپ کے درمیان جو خلوص اور للہیت اور اس سے بڑھ کر جو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں۔ آج ہم کسی چیز سے گریز نہیں کرتے، چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، بس ہمارے پاس آنا چاہیے، ہم حلال حرام جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتے۔ یقین جانے مسلمانوں، جس دن تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، پھر اس دن تمہارا دل یہ کہے گا کہ تو جو کچھ برائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس برائی کے بارے میں سوچ کہ ایک دن یہ تمہارا رب تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ بتا، دنیا میں نے تجھے فلاں فلاں چیز عطا کی، میں نے تجھے زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کس حال میں گزاری؟ اس وقت جب رب تم سے سوال کرے گا، تم اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے مسلمانوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر کس قدر عمل رہا ہے، ان کے دل میں کس قدر خوف تھا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، وہ خلیفہ جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، لیکن ان کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ کاش میں ایک بکری ہوتا اور میں بھلا انسان کا نوالا بن جاتا کہ کل بروز قیامت مجھے رب کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا۔ اس قدر ان کے اندر خوف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان میں جاتے تو وہاں پھوٹ پھوٹ کر روتے، پھوٹ پھوٹ کر روتے، آپ کے آنکھوں سے اشکوں کا دریا جاری ہوتا تھا۔ پوچھنے پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ دنیا کی کسی چیزوں میں بھی آپ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو نہیں لیتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے دیکھا آپ کے اوپر دنیا بھر کی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ ان مصیبتوں میں آپ نے صبر کیا، آپ کے آنکھوں سے اشک جاری نہیں ہوئے، لیکن آپ جب قبر کی قبرستان میں آتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنایا اور کہا، اے سائل، اے پوچھنے والے سن کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل وہ قبر کی ہے، اگر تم قبر کی منزل سے ہو کر گزر گئے تمہاری آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنے اندر وہ انقلاب لانا چاہیے جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، مہمان مقرر
تشریف لا چکے ہیں. بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ سے یہ التماس اور گزارش اور ریکویسٹ کر رہا ہوں مسلمانوں، آج آپ اس جلسے میں آئے ہو، میری ماں اور بہنوں، جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری آنی چاہیے جس کے بدولت ہم آج اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے. آج جتنے بھی خرافات ہم میں جنم لیے ہیں، ان خرافات کو آپ ختم کیجئے، برائیوں سے رکیے، نیکیوں کی تلقین کیجئے، خود بھی نیک بن جائیے، دوسروں کو بھی نیک بنائیے. یقین جانیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. دنیا کی ساری چیزیں، آپ کی پراپرٹی، آپ کی زمین، آپ کے جائیداد، آپ کی آل اولاد، آپ کے مال و دولت، ساری کی ساری چیزیں اس دنیا میں دھری کی دھری رہ جائیں گی. آپ کے اگر کچھ کام آنے والے ہیں وہ تو نیک اعمال کام آنے والے ہیں. اسی لیے مسلمانوں، آپ کو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار. بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم میں جتنے بھی لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کے ذریعے، آج کی اس جلسے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے. بولنے کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی، رب اپنے حبیب کے صدقے ان تمام تر غلطیوں کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.